دیکھیے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کو پھر سے ایک تیسرے کا ویڈیو پیش کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بڑا پاک مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی انسان نے زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان آنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جنت میں لے جا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی حضرات کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کے اندر آپ حضرات روزہ رکھیں، نمازیں ادا کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہت سے لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے فلاں ہے جس کے تحت میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ بہانہ بناتے ہیں تو ان کے لیے میں بتاؤں، شریعت کے مطابق 3 ہی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ جن میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، یا تو مسافر ہے، اور یا تو بیماری بہت زیادہ ہے، اور یا تو بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے، قوت اور طاقت نہیں رہی ہے کہ روزہ رکھے۔ تو یہ 3 وجہ ہیں۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ صاحب بیماری میں روزہ قضا کر سکتے ہیں تو ہم تو بیمار ہیں، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ تو بیماری وہ ہو کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس بیماری میں روزہ قضا کر سکتے ہیں، یعنی رمضان شریف کے بعد وہ روزہ آپ رکھیں گے جو آپ کا روزہ چھوٹ گیا بیماری کے دنوں میں۔ جو بھی روزے چھوٹے ہوں گے وہ آپ رمضان شریف کے بعد ادا کریں گے۔ ہاں مسافر ہیں آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے، آپ جا رہے ہیں، تو ان دنوں میں بھی آپ روزے قضا کر سکتے ہیں۔ جتنے دن آپ سفر کریں گے، مسافر رہیں گے، اتنے دن کے آپ روزہ قضا کریں گے۔ تو پھر عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ خطرہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے پریشانی آ جائے گی، دقت پریشانی آ جائے گی، تو اس حالت میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے تو اس حالت میں کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں گے۔ اور جب بھی کبھی قوت اور طاقت ہو جائے تو روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھا جائے گا، جو فدیہ دیا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں فیوز و برکات سے مالا مال ہوں، روزے رکھیں، عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ صبر کریں، اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان نے ایک بلبل کو خریدا تھا، بلبل کو اپنے گھر لانے کے بعد وہ بلبل جب بولتی تھی نا بڑا میٹھا لگتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بلبل کے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا اور اڑ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تھا نا اور اڑا، اس کے بعد وہ بلبل نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ وہ طوطا آیا، اڑ گیا، بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب جب بولنا چھوڑ دیا تو وہ پریشان ہو گیا، یار ہماری بلبل ابھی تک تو بولتی تھی، اب کیوں نہیں بولتی ہے؟ وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہا حضور ہماری بلبل ابھی تک بڑا اچھا بولتی تھی، بڑا میٹھا بولتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا، اب وہ بولنا ہی بند کر دیا۔ ایک طوطا آیا ایک دن، وہ بیٹھا پنجرے کے پاس میں اور اڑ گیا، اس دن سے میری بلبل نے بولنا بند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، آئے اس بلبل کے پاس، کیونکہ آپ پرندوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے، آپ نے ہر چیز پر حکومت کی۔ آپ اس بلبل کے پاس آنے کے بعد آپ نے آپس میں باتیں کی، تو بلبل نے کہا، وہ طوطا جو آیا تھا نا اس نے یہ بتایا کہ تم صبر سے کام لو، تمہیں یہ پنجرے کے اندر اس لیے قید کیا گیا کہ تم بول رہی ہو، تم بولتی ہو، اور تمہاری بولی انہیں میٹھی لگتی ہے۔ تم تو یہ کہتی ہو کہ مجھے پنجرے سے آزاد کر دو، مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو، مجھے اڑا دو، تم تو یہ کہتی ہو، لیکن ان کے سمجھ میں کچھ اور آتا ہے اور انہیں تمہاری آواز میٹھی لگتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور صبر سے کام لو۔ جب تم صبر کرو گی تو یہ لوگ تمہیں خود آزاد کر دیں گے۔ جب اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، اس انسان نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بلبل اب بیمار ہو چکی ہے، یہ بلبل اب بول نہیں رہی ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی نقص آ گیا ہے، اس لیے اس نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ پتہ چلا کہ صبر سے اگر کام لوگے تو فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ صبر سے کام جو لیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو صبر سے کام لیں، صبر کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔